کہ ابراہیمی مذہب میں ایک خطہ ہے خاص، اور ہندو مذہب یا ہندو یہ جو پورا علاقہ ہے، یہ پورا علاقہ چین تک، یہاں پر کوئی نبی یا کوئی اس طرح کا پیغام، کوئی ہدایت صدیوں تک کوئی نہیں اتری ہے۔ ایک کتاب ہے، 4 کتابیں ہیں، وہی صدیوں سے چلی آ رہی ہیں، لیکن ادھر ہم دیکھتے ہیں تو پے در پے انبیاء ہیں، اور وہ اسی سلسلے کو آگے چلائے ہوئے ہیں، دوسرے کسی خطے میں نہیں جا رہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اس وقت اس خطے میں شرک آخری درجے میں پایا جا رہا ہے، بلکہ مشرکین مکہ سے بھی بہت نیکسٹ لیول کا، لیکن ادھر اللہ تعالیٰ نے کوئی پیغمبر، کوئی نبی یا کوئی بھی ایسا صالح نہیں بھیجا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور مذہبیات کے ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ سوال جب پہلی مرتبہ میرے سامنے آیا تھا تو تکلیف دہ حد تک اس طرح پیدا کرنے کا باعث بن گیا تھا۔ ایک بڑا سوال ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیے کہ قرآن مجید کتنی بڑی نعمت ہے، وہ تنہا ہے جو اس سوال کا جواب دیتا ہے، اور وہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت بھیجنے کی اسکیم کو 2 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا دور وہ ہے جس میں انسان ابھی یا تو مختلف جگہوں پر اپنے نشیمن بنا نہیں رہے، یا اگر بنا بھی رہے ہیں تو پوری انسانیت اس روایت میں نہیں آ گئی، ابھی تمدن مختلف مراحل سے گزر رہا ہے، قومیں ایک دوسرے سے دور پڑی ہوئی ہیں، اپنے اپنے علاقوں میں ہیں۔ تو وہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا کہ وہ ہر قوم میں اپنا پیغمبر بھیجے، اور اس کو اس نے بیان کر دیا۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ یونس میں فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ رسول، ہر امت میں، ہر قوم میں ہم نے ایک پیغمبر بھیجا ہے، اور پھر ہم اس کا فیصلہ کرتے رہے ہیں۔ تو اس طرح ایک بڑی روایت قائم ہو گئی۔ یہ روایت صدیوں جاری رہی، ہم نہیں جانتے کتنی مدت تک جاری رہی۔ پھر اس روایت کے بارے میں وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کی ابتدا بھی ایک پیغمبر سے ہوئی، یعنی انسان کے وجود میں آنے اور پیغمبر کے وجود میں آنے میں وقت کا فرق نہیں ہے، زمان مختلف نہیں ہوا۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور بڑی اہم بات ہے، کیونکہ اگر دوسری بات ہو تو پھر مذہبیات کی بنیاد کے لیے پیغمبر کی ضرورت اصلاً نہیں ہوگی، پہلے ہی دن نہیں ہوگی، پھر کوئی مسئلہ پیدا ہونا چاہیے جس کے بعد پیغمبر بھیجا جائے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ پہلا دور وہ ہے۔ دوسرے دور میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دنیا کے وسط میں 2 علاقوں کا انتخاب کریں گے، اور وہاں 2 قوموں کو آباد کریں گے، اور ان کا انتخاب کر کے ہم نے ان قوموں کو شہادت کے منصب پر فائز کر دیا۔ چنانچہ پھر اس کی ضرورت نہیں رہی کہ ہم ہر جگہ پر پیغمبر بھیجیں، ان کی ہدایت کے لیے پیغمبر ہم نے پھر بھیجے ہیں تاکہ وہ ہدایت پر قائم رہیں۔ اس میں بھی چونکہ قبائلی تمدن عرب کے لوگوں کو حاصل تھا، وہاں انحرافات کے پیدا ہونے کے امکانات بڑے کم تھے، وہاں اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی۔ لیکن بنی اسرائیل چونکہ شہری تمدن کے لوگ تھے، یروشلم کا معاملہ بھی یہی تھا، مصر میں بھی ان کا یہی پس منظر تھا، وہاں ہم نے البتہ بار بار پیغمبر بھیجے اور ان کو اجتماعی زندگی کے بارے میں ایک شریعت بھی دی۔ تو وہ اپنی پوری اسکیم کو واضح کر دیتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ یہ طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے۔ اس وقت پھر پوری دنیا سے یہ تقاضا کیا گیا کہ اب 2 قومیں موجود ہیں، کوئی فرد نہیں ہے، ان کے پاس خدا کی ہدایت ہے، جو ہدایت کا سچا طالب ہے جائے اور ان سے جا کر سیکھ لے، جائے اور اس کو جا کر دیکھ لے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس کی ضرورت نہیں رہی کہ ہم باقی جگہوں پر بھی اسی طرح پیغمبر بھیجیں، کیونکہ پیغمبر کو بھیجنے کے نتیجے میں لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ نہیں چاہتے کہ اپنے بندوں کو بار بار اس آزمائش میں ڈالیں۔ درست ہے، یعنی ایک شخص ہے، ایک نبی ہے، وہ جب پیغام دے رہا ہے اور ایک پوری قوم وہی پیغام دے رہی ہے، تو اس سے یہ فرق واقع ہو جاتا ہے کہ پیغام پہنچ جائے گا اور درست طریقے سے لوگوں تک باقی جگہ وہ ایک پوری قوم کی دعوت بن گئی، پوری قوم اس کی گواہی دینے کے لیے تیار ہے، اس کا ظہور ان کے عمل میں ہو جائے گا، لوگ وہاں جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہر وقت پیغمبر کو تلاش کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی، پیغمبر کو ماننا ہے کہ وہ پیغمبر ہے، اس کے لیے استدلال بہت اور چاہیے۔ ہدایت کے آپ سچے طالب ہیں تو آپ پہنچ جائیں گے۔ اطلاع کا معاملہ بھی ختم ہو گیا، وہ دنیا کے وسط میں ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ قومی سطح پر ریاستیں قائم کر دی جائیں اور دنیا میں اس کی اطلاع نہ ہو سکے۔ تو یہ اس دور میں کیا گیا جب دنیا اس جگہ آ گئی، یعنی تمدن نے اپنا سفر کیا، وہ وہاں پہنچا، جب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اسکیم بھی تبدیل کر دی۔ تو یہ بات بالکل سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن اگر قرآن مجید اس پوری اسکیم کو بیان نہ کرے تو وہ سوال ایک بڑا سوال ہے، اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ یعنی وہ لیکن وہاں پہ پاسبلٹی ہے
پیغمبرانہ ٹریڈیشنز کی اور خدا کی طرف سے معاملات کی، اس کو آپ مانتے ہیں؟ یعنی سیدنا ابراہیم سے پہلے، جی انہیں سے یعنی پہلے اس کا تعلق تو صرف مدت سے ہوگا، پاسبلٹی کیا؟ قرآن مجید نے صراحت سے کہہ دیا ہے، یعنی یہ بتا دیا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں قومیں آباد ہوئیں، یہ ہم جانتے ہیں نا، اگر دنیا کی تاریخ کے بارے میں وہ تعبیر تسلیم کر لی جائے جو ہمارے ہاں روایت میں چلی آ رہی ہے کہ سیدنا نوح کے تینوں بیٹے دنیا کے مختلف علاقوں کی طرف بتدریج ہجرت کرتے چلے گئے، مختلف بر اعظموں کو انہوں نے اپنا وطن بنانا شروع کر دیا، وہ جہاں جہاں گئے ہوں گے اس جگہ ان کی بستیاں ہوں گی، ان کے علاقے ہوں گے، اور اس میں جیسے کہ قرآن کا طریقہ ہے کہ القریٰ میں ہم ایک پیغمبر بھیجتے رہے ہیں اور وہ اس پوری قوم کا پیغمبر بن جاتا رہا ہے، تو یقیناً ہندوستان میں بھی ایسا ہوا ہوگا اگر وہاں اس زمانے میں لوگ رہے ہوں گے، وسط ایشیا میں بھی ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ آپ تحقیق کریں تو آپ کو جاپان میں بلکہ قدیم امریکی تہذیب میں بھی اس کے آثار مل جائیں، لیکن وہ سب اصل میں سیدنا ابراہیم سے پہلے ہونا چاہیے، یعنی 4000 سال سے اللہ تعالیٰ کی اسکیم دوسری رہی ہے، اس میں بھی پہلے 500 سال تدریجی ہیں، یعنی اس میں ابھی بنی اسرائیل قوم کی حیثیت سے نمایاں نہیں ہو سکے، کم و بیش 1500 قبل مسیح میں ہم جانتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ کی بعثت ہوئی ہے، اس کے بعد کہیں جا کر وہ قومی حیثیت اختیار کرتے ہیں، قومی حیثیت اختیار کرنے کے بعد دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ فلسطین میں آ کے آباد ہوں، وہاں ان کا باقاعدہ نظم قائم ہو، تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے وہی طریقہ جاری رکھا ہے۔ اگر ہمیں کہیں ایسے آثار ملیں گے کہ جس میں ہم یہ اندازہ کر سکیں کہ 1500 قبل مسیح سے پہلے کہیں نبوت کی روشنی مل رہی ہے یا کتابوں کا وہ انداز ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا نا کہ میں جب پہلے 3 ویدوں کو پڑھتا ہوں، چوتھے پر میں نے اس لیے تبصرہ نہیں کیا کہ اس میں صاف نظر آتا ہے کہ صوفیانہ روایت کے اثرات نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ زیادہ تر وظائف کی کتاب ہے، تو اس لیے اس پر الگ سے گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن پہلے 3 ویدوں میں تو بالکل مجھے یہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ابراہیمی روایت کی کتابیں ہیں، اسی طرح کی تعلیم، اسی طرح کی روشنی اور وہی بنیادی تصور موجود ہے، تو اس طرح اگر آپ اس دور میں لے جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ مثال کے طور پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا سیدنا مسیح کے بعد کوئی پیغمبر آیا ہے تو میں اس کو قبول نہیں کروں گا۔